اور رمضان المبارک کے کچھ ضروری فضائل و مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سے بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، پھر اس نئی ویڈیو میں آپ کا دل سے استقبال ہے۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے تعلق سے بے شمار فضائل و مسائل، خصوصاً مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ رمضان المبارک اور روزہ کے حوالے سے ایسے بے شمار سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات اور ان تمام سوالات جو دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں ان کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چونکہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، اس لیے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے ٹھیک کچھ پہلے ان سارے فضائل و مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو سارے مہینوں پر برتری حاصل ہے کہ اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، مومنین کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ابتدائی عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری دوزخ سے خلاصی کا ہے، یعنی چھٹکارا کا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جس میں پوری رات عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ دن میں روزہ اور رات میں تراویح کا اجتماعی نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس مہینہ کی نورانیت اور تاثیر میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر مومن بندے کو کسی نہ کسی درجے میں اس کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔ روزے کا ثواب۔ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ رکھنے والا فاسق ہے۔ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب میں خود عطا کروں گا۔ میرا بندہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خواہش نفس کو چھوڑتا ہے، کھانا پینا ترک کرتا ہے، لہٰذا میں خود اپنی مرضی کے مطابق ان کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری جب وہ اپنے رب کے حضور میں باریابی کا شرف حاصل کرے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ نفس و شیطان کے حملوں اور جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو بےہودہ باتوں سے بچے، شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ روزہ کی نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، اور اگر استحضار کے لیے زبان سے نیت کر لے تو بہتر ہے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے، سحری کے بعد دل میں روزہ کی نیت کرنا کافی ہے۔ اگر بلا نیت روزہ دن بھر کچھ کھایا پیا نہ جائے تو روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینا بہتر ہے۔ اگر صبح صادق تک نیت نہ کی تو زوال سے کم و بیش 1.5 گھنٹہ پہلے تک نیت کر سکتا ہے، جبکہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ سحری کھانا سنت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ آدھی رات کے بعد جب بھی کچھ کھائے سحری کے قائم مقام ہو جائے گا، البتہ آخر حصے میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن غلطی سے صبح صادق سے پہلے اذان دے دے تب بھی سحری کھا سکتے ہیں۔ روزہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ افطار۔ یقینی طور پر غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے اور دیر کرنا مکروہ۔ کیلنڈر میں لکھے وقت سے 3 منٹ کی احتیاط مناسب ہے۔ افطار میں کھجور اور چھہارا افضل ہے۔ دوسری چیز سے افطار کرنے میں حرج نہیں اور نہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ حرام چیز سے افطار کرنا حرام ہے۔ جس چیز کے حرام ہونے کا شبہ ہو اس سے افطار نہ کیا جائے۔ افطار کی وجہ سے مغرب کی نماز میں نمازیوں کی رعایت سے کم و بیش 10 منٹ تک کی تاخیر کی جا سکتی ہے۔ افطار کی دعا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کی دی ہوئی چیز سے افطار کیا۔ تراویح۔
رمضان المبارک میں عشاء کی فرض و سنت کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو پورے محلہ والوں کو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اگر محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ لے تو جائز ہے، البتہ بلا عذر خلاف سنت ہے۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔ قرآن اتنا زیادہ پڑھنا کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو مکروہ ہے۔ تراویح میں ایک پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا سنت ہے۔ قرآن اتنا تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائے گناہ ہے۔ تراویح سنانے یا سننے پر اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں قرآن سننے اور سنانے کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر بلا اجرت قرآن مجید سنانے والا حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں مثلا علم تر کیف سے تراویح جماعت سے ادا کرے۔ اگر تراویح میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری 2 رکعتیں تراویح کی شمار ہوگی، شروع کی 2 رکعتیں تراویح میں شمار نہ ہوگی، اور پہلی دونوں رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن پاک لوٹایا جائے گا۔ ہاں اگر دوسری رکعت پر بیٹھا ہو تو چاروں رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی، البتہ بالقصد ایسا نہ کریں۔ تراویح کی نماز 2 رکعت اصل سنت ہے۔ اگر تراویح کی چند رکعتیں نہ پڑھ سکا اور امام صاحب نے وطر پڑھانا شروع کر دیا تو مقتدی وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے، چھوٹی ہوئی رکعتیں بعد میں پوری کرے۔ اگر عشاء کی نماز تنہا پڑھی ہو، جماعت سے نہ پڑھ سکا ہو تو بھی وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو وطر کی جماعت میں شریک نہ ہو، پہلے تراویح پڑھے پھر وطر پڑھے، لیکن اگر وطر کی جماعت میں شریک ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یعنی 20ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے سے عید کے چاند کی یقینی خبر آنے تک اعتکاف کرنا یعنی مسجد میں کسی آدمی کا ٹھہرنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر بڑے شہر کے ہر محلہ میں اور دیہات کی کسی ایک مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سنت چھوڑنے کا گناہ سب کو ہوگا۔ اعتکاف میں کوئی عبادت متعین نہیں۔ جمعہ کی نماز، پیشاب یا پخانہ، غسل واجب اور وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ بلا کسی عذر کے مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ شب قدر پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، اس امت کی عمریں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خواہش پر ایک ایسی رات عنایت فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرے۔ اگر پوری رات عبادت نہ کر سکے تو جتنی عبادت بس میں ہو کرے، البتہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس رات کو انفرادی عبادت میں لگانا ثواب ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا بدعت ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت مسافر جو کم از کم 70 کلومیٹر کی مسافت تک سفر کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، اس کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ رمضان کے بعد جلد از جلد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر سفر میں زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو روزہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر سے گھر واپس آ گیا اور روزہ نہیں تھا تو روزے کے احترام میں شام تک کچھ نہ کھانا واجب ہے۔ اگر کوئی دشمن جان سے مارنے یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دے تو روزہ توڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا سخت دشوار ہو جائے یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر روزہ رہنے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت سے بیمار ہونے یا جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ عورت کے لیے حیض یا ماہواری کے دنوں میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد خون نفاس آنے کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان دنوں کی قضا بعد میں کر لے گی۔ ان حالتوں میں چھپ کر کھائے پیے، دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے بچے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔
جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصداً کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھر قے کرنا، روزہ یاد ہونے کی حالت میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی اتر جانا، عورت یا مرد کو چھونے سے انزال ہو جانا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لینا، دن باقی تھا غروب آفتاب ہو جانے کے خیال سے کھا لینا، بیڑی سگریٹ حقہ پینا، لبان عود یا اگربتی کا دھواں قصداً حلق میں پہنچانا، بھول کر کھانے یا پینے کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے قصداً کھانا پینا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا، نمک چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت مانجنا، غسل واجب ہونے کی حالت میں پورے دن ناپاک رہنا، سنگھی لگانا، کسی مریض کو خون دینا، غیبت کرنا، انسان یا جانور کو گالی دینا وغیرہ، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے، البتہ فرض ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مسواک کرنا سنت ہے، اس سے روزہ کا ثواب بڑھتا ہے، خوشبو لگانا، ضرورت پر انجیکشن لگوانا، بلا اختیار حلق میں گرد و غبار، دھواں یا مکھی کا چلا جانا، خود بخود قے ہو جانا، خواب میں غسل واجب ہونا، بیوی اور نوکر کا غصہ ہونے والے شوہر اور آقا کے کھانے میں نمک چکھ کر تھوک دینا وغیرہ، ان سب سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پیغام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں صدقۃ الفطر اور جو باقی مسائل ہے اس پہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اگر پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرات جنہوں نے سبسکرائب پہلے سے کر رکھا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں بہت جلد، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔